سورہ مریم آیت نمبر 87 لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا بجز ان کے جنہوں نے خداوند رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کا حق کسے دیا جائے گا اور کون وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو شفاعت کا اذن نصیب ہوگا۔ ایک بات تو یہاں واضح ہو گئی کہ شفاعت حق ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے خوش بخت خوش نصیب افراد کو، اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ نہ صرف وہ خود جنت میں جائیں بلکہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو بخشوا کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں۔ اللہ پاک یہ اپنے مقبول اور محبوب بندوں کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا، یہ شان عطا فرمائے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی جنت میں بھیجنا چاہے گا جائے گا وہی، شفاعت کا اذن بھی اسی کے لیے ہوگا۔ اب اس بات کے دو رخ بنتے ہیں، دو پہلو بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو شفاعت کا اذن دے گا ان کو یہ بھی اذن دے گا کہ تم ان لوگوں کے لیے شفاعت کرو۔ جنہیں شفاعت کا اذن ملے گا انہیں یہ بتایا جائے گا کہ تم اتنوں کے لیے سفارش کر سکتے ہو اور اتنوں میں فلاں فلاں کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو، اتنوں کو تم بخشوا سکتے ہو، اور جو اتنے تم نے بخشوانے ہیں ان کے اندر فلاں فلاں لوگ آتے ہیں جن کی بخشش کا تمہیں اجازت نامہ دیا جا رہا ہے، تمہیں حق دیا جا رہا ہے کہ تم ان کے لیے بخشش کر سکتے ہو۔ یہاں ایک بات واضح کر دی گئی کہ شفاعت صرف اس کے لیے ہے جس کا رحمان کے پاس کوئی عہد ہے۔ شفاعت کا اذن انہیں دیا جائے گا جن کا رحمان کے پاس کوئی عہد ہے، کوئی وعدہ ہے۔ اللہ کے پاس جنہوں نے اپنا کوئی وعدہ رکھا ہوا ہے، اپنا کوئی قرار رکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس جن کا کوئی ایگریمنٹ پڑا ہوگا انہیں شفاعت کی پرمیشن دی جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا اللہ کے پاس کوئی وعدہ پڑا ہوگا۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو وعدہ ہے وہ ہے ایمان کا، اسلام کا، کیونکہ ہر شخص نے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے اللہ سے ایک وعدہ کیا۔ کون سا وعدہ؟ اللہ کی ربوبیت کے اقرار کا۔ اللہ پاک نے تمام روحوں سے پوچھا عالم ارواح کے اندر، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب روحوں نے کہا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ یہ تھا وہ وعدہ جو اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہر انسان نے اپنے رب سے کر رکھا ہے، ہر انسان نے کر رکھا ہے۔ تو جو اس دنیا کے اندر آ کر اس وعدے پر کار بند رہے انہوں نے اللہ کے پاس اپنا وعدہ رکھا ہوا ہے، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر آ کر اس وعدے کو توڑ دیا ان کا اللہ کے پاس کوئی وعدہ نہیں پڑا ہوا۔ یہ برحق ہے کہ شفاعت صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، بس۔ کن کو بخشوایا جائے گا؟ اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اجازت دے گا، صحابہ کو اجازت دے گا، تابعین کو اجازت دے گا، اولیاء کو اجازت دے گا، شہداء کو اجازت دے گا، علماء کو اجازت دے گا، حفاظ کو اجازت دے گا کہ تم ان لوگوں کے لیے سفارش کرو۔ یہ صرف ان لوگوں کی شان واضح کرنے کے لیے حشر کے میدان کے اندر کہ یہ دیکھو یہ میرے کتنے مقبول اور محبوب بندے ہیں کہ آج صرف یہ خود جنت میں نہیں جا رہے، اپنے ساتھ کئیوں کو جنت کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اپنے ساتھ ان لوگوں کے لیے جنت کا سوال کر کے، جنت مانگ کے اپنے ساتھ ان کو بھی جنت کے اندر لے کر جا رہے ہیں، صرف خود ہی جنت کے اندر نہیں جا رہے۔ تو یہ اعزاز، یہ شان دکھانے کے لیے، ان کا یہ پروٹوکول دکھانے کے لیے۔ دیکھیں نا،
دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پارسا ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، لیکن دنیا کے اندر دنیا والے انہیں کوئی عزت نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمنام ہی رہتے ہیں زندگی بھر، انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، انہیں کوئی لالچ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں عزت دی جائے، ہمیں کوئی پروٹوکول ملے، ہمارا استقبال کیا جائے۔ وہ بے غرض لوگ ہوتے ہیں، صرف اللہ کی یاد میں مگن رہنے والے ہوتے ہیں۔ کس کی یاد میں بولیے؟ اللہ کی یاد میں۔ دنیا سے انہیں کوئی غرض، کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو دولت کے، شہرت کے متمنی نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی حرص نہیں ہوتا، کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ تو لیکن اللہ رب العالمین تو اس بات کو جانتا ہے کہ یہ کس مقام کے لوگ ہیں، کس درجے کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی شان واضح کرے گا نا، اور یہ کتنی بڑی شان ہوگی کہ وہ صرف جنت میں خود نہیں جائیں گے، جنت میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے طفیل جنت میں جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ پورا محشر دیکھ رہا ہوگا کہ یہ صرف خود جنت میں نہیں جا رہے، اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کے جا رہے ہیں، اتنوں کے لیے جنت کا باعث بن رہے ہیں۔ جنتی ہونے کے لیے انہوں نے سفارش کی اللہ رب العالمین سے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہر ایک کا الگ الگ کوٹا ہوگا۔ کچھ اولیاء کے کوٹے میں جائیں گے جنت میں، کچھ شہداء کے کوٹے میں جائیں گے جنت میں، کچھ حفاظ کے کوٹے میں جائیں گے جنت میں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو دوسروں کے لیے سفارش کریں گے، یا ان میں شامل ہو جائیں، یا ان میں شامل ہو جائیں جن کے لیے سفارش کی جائے، جن کے لیے شفاعت طلب کی جائے۔ دونوں گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں تو ہمارا نام آ جائے نا۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی بھر خوف خدا کی وجہ سے اللہ سے جنت مانگی ہی نہیں ہے، جنت کا سوال ہی نہیں کیا، بس ایک چیز مانگی ہے، مولا جہنم سے بچا لینا۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر سکیں، باری تعالیٰ بس اتنا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دوزخ سے بچا لینا، عذاب سے بچا لینا۔ اگر ہم عذاب سے بھی بچ گئے تو یہ تیری بڑی رحمت ہوگی، یہ تیرا بڑا فضل ہوگا کہ صرف جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جن لوگوں کا رحمان کے پاس عہد پڑا ہوگا اللہ انہیں شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اب یہ عہد کیا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو پنجگانہ نماز کا پابند ہوتا ہے، فکر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کوئی نماز ضائع نہیں کرتا، نماز کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی سے کام نہیں لیتا، نماز کو معمولی سمجھ کر کبھی بھی نماز کو چھوڑتا نہیں ہے، پنجگانہ نماز کا پکا پابند ہے، تو اس شخص نے رحمان کے پاس اپنا عہد رکھا ہوا ہے۔ بولیے نا، اس نے رحمان کے پاس اپنا عہد رکھا ہوا ہے، اس کا رحمان کے پاس وعدہ پڑا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا اور اسے شفاعت کی اجازت دے گا۔ بولیے نا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا اور اسے شفاعت کی اجازت دے گا کہ اتنے لوگوں کی شفاعت تم کر سکتے ہو، فلاں فلاں کی شفاعت تم کر سکتے ہو۔ آگے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص جو ان پنجگانہ نمازوں کے اندر کوتاہی سے کام لیتا ہے، ان کی ادائیگی کے اندر غفلت سے کام لیتا ہے، اس کا رحمان کے پاس کوئی عہد نہیں پڑا ہوا۔ اللہ چاہے تو اسے جنت میں ڈال دے، جنت عطا فرما دے، اور چاہے تو اسے جہنم کے اندر ڈال دے، اس کا رحمان کے پاس کوئی عہد نہیں پڑا ہوا جو 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک اسی حوالے سے سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر صبح و شام اپنے رب کے پاس ایک عہد رکھ لو،
ہر صبح کو اور ہر شام کو اپنے اللہ کے پاس ایک عہد رکھ لو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کس طرح، یعنی ہم کیا کریں؟ تو ہم ہر صبح اور ہر شام کو اللہ کے پاس ایک عہد رکھ لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبح و شام یہ پڑھا کرو۔ اب یہ پوری ایک دعا ہے، سنیے گا۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انی احد الیک فی ہذہ الحیاۃ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي تُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ وَتُقَرِّبْنِي مِنَ الشَّرِّ وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْهُ لی عندک عہدا توفیتہ یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی کرنے والا ندا دے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ کے پاس عہد ہے؟ بس وہ آدمی کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ صبح و شام پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ جو شخص پڑھتا ہے اس کا اللہ کے پاس کیا پڑا ہوا ہے؟ بولیے، عہد پڑا ہوا ہے۔